اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب ستھرا کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، گندگی نہ پھیلائی جائے، بدبودار چیزیں مسجد میں نہ لائی جائیں، کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اعتکاف کرنا یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نمازوں میں، پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع بھی تھے اور سجود سجدے وغیرہ بھی تھے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کا متولی ہونا چاہیے، انتظامیہ ہونے چاہیے کہ جو مسجد کے انتظامات کو دیکھ سکیں۔ معتکف کے لیے جن باتوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، وہ سب سے پہلی بات تو معتکف کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاک گھر میں 10 دن کے لیے بیٹھتے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو اللہ کے گھر میں رہنے کے کچھ آداب ہیں۔ وہ ایک نشست میں نے مسجد کے آداب بیان کیے تھے، آپ لوگوں نے سنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب تک رہیں کوشش کریں کہ آپ کی کسی بھی بات سے، کسی بھی عمل سے مسجد کی بے ادبی نہ ہو۔ دنیاوی بات چیت کم سے کم کریں، ضرورت کے تحت کریں، اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں، مسجد میں چیزیں پھینکیں نہیں، مسجد کی صفائی کا خیال کریں، گندگی مسجد میں نہ پھیلائیں، بلند آواز سے چیخ چلا کر مسجد میں گفتگو نہ کی جائے۔ اسی طرح مسجد میں جب آرام کرنا ہو تو اپنی ذاتی چادر نیچے بچھائیں، اور اسی طرح مسجد میں مٹی وغیرہ نہ ہو، کچرا وغیرہ نہ ہو، اور اسی طرح مسجد میں جب تک رہیں کوشش کریں موبائل کا استعمال نہ کریں۔ موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور پھر اس طرح فضول بندہ کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو ان باتوں کا خاص طور پر خیال کریں۔ اعتکاف کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ پھر اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور سلف صالحین سے، صحابہ کرام سے یہ پھر سلسلہ چلا آتا رہا کہ وہ مساجد کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور آپ بھی اعتکاف میں جو بیٹھے ہیں تو اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی آپ سب کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعتکاف کے حوالے سے سب سے پہلی چیز جس کا ذہن میں رکھنا وہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب تک معتکف رہیں تو آپ کا منہ صاف رہے، آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے، آپ کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، اور اسی طرح مسجد میں اونچی آواز سے گفتگو کرنے کے حوالے سے، شور کرنے کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو پاگلوں، بچوں اور خرید و فروخت کرنے والوں، جھگڑا کرنے والوں، آواز بلند کرنے والوں اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں مسجد کے حوالے سے۔ اسی طرح بچے اور پاگل جن سے نجاست کا گمان ہو تو ایسے بچوں کو مسجد میں لے جانا بھی حرام ہے۔ تو آپ کے ملنے والے کئی آپ کے بچے بھی، آپ کے بھائی بھی ہو سکتا ہے مسجد میں آئیں، تو اگر ایسی چھوٹے بچے ہوں تو ان کو مسجد میں لانے سے بچا جائے۔ اچھا، اسی طرح مسجد میں کھانا پینا سونا یہ معتکف کے لیے بالکل جائز ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ مسجد کی دریاں یہ آلودہ نہ ہوں، فرش یہ گندا نہ ہو، اس کا خیال رکھیں۔ ضرورتاً دنیاوی بات چیت کرنا یہ بھی جائز ہے، لیکن ضرورت کے تحت ہو، یہ نہ ہو سیاست کی باتیں ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی گفتگو ہو رہی ہے، اس کا خاص طور پر خیال کریں۔ مسجد میں کپڑے تبدیل کرنا، عطر لگانا، سر یا داڑھی میں تیل لگانا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں خیال یہ کریں کہ آپ کے داڑھی سے یا سر سے بال اتر کر مسجد میں نہ آئیں،
تو مسجد میں نہ ہو تو اس سے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں بلا اجرت کسی مریض کا معائنہ کرنا، یعنی کوئی مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کو چیک اپ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب مسجد میں کوئی ڈاکٹر جیسے اعتکاف میں بیٹھا ہو تو وہ چیک اپ کر سکتا ہے، لیکن اجرت کے طور پر نہیں، ویسے ہی ثواب کی نیت سے، کیونکہ مسجد میں اجرت کے لیے کام کرنا یہ منع ہے۔ اسی طرح مسجد میں بلا اجرت بغیر کسی معاوضے کے قرآن پاک پڑھنا یا علم دین پڑھنا پڑھانا، سنتیں دعائیں سکھانا اور اس طرح کی نیکی کی باتیں سکھانا، یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں، پورا جدول چلے گا 10 دن کا، اس میں بہت ساری چیزیں آپ اس طرح کی سیکھیں گے، قرآن بھی پڑھایا جائے گا، دعائیں بھی سکھائی جائیں گی، اسی طرح نماز، وضو، غسل کے بہت سارے احکام بھی آپ کو سکھائے جائیں گے، اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل بھی ہوں گے، بہت سارے مسائل بھی سیکھیں گے، ساتھ ساتھ انفرادی طور پر آپ عبادت بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح مسجد کے جو وضو خانہ ہوتا ہے، وہاں مسجد کا وضو خانہ ہو یا پھر اسی طرح مسجد کے جو واش روم وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ وہاں پر ضرورت کے تحت ہی جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جائیں تو پھر آپ وہاں پر جا کر باتیں کرنا شروع کر دیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ضرورتاً جائیں۔ اچھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، مسجد میں آپ رہیں گے تو مسجد کے ساتھ غسل خانہ جیسے ہے فنائی مسجد میں، فنائی مسجد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کے استعمال کی ہوتی ہے، تو وہاں پر اگر آپ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں کوشش کریں ضرورت کے تحت ہی جائیں، لیکن گرمی ہو، پسینہ آ رہا ہو، اسمیل ہو جائے تو ویسے بھی جا کر غسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس غسل خانے کے لیے ہے کہ جو فنائی مسجد میں ہو، اور جو فنائی مسجد میں نہ ہو، باہر ہو مسجد سے، تو وہاں پر بغیر کسی ضرورت کے، یعنی جب تک غسل فرض نہ ہو، آپ ایسے ہی غسل کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ایسے جائیں گے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح مسجد کی دیواروں یا دریوں پر ناک یا کان کا میل اور چکنے ہاتھ یہ نہ لگائیے، اس کا خیال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا، اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ تو جب جب آپ کو موقع ملے، آپ کو بال نظر آئیں، کچرا نظر آئے، تو اس کو اٹھا کر ایک تھوڑی سی تھیلی اپنے پاس رکھیں، اس میں ڈالتے رہیں، یا مسجد سے باہر اس کو پھینکتے رہیں۔ کوئی ڈسٹ بن وغیرہ کا انتظام ہو جائے کسی جگہ پر تو وہاں پر اس چیز کو ڈالتے رہیں۔ تو مسجد سے تکلیف دینے والی چیزیں نکالتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اعتکاف میں بعض اوقات لوگ بیٹھتے ہیں تو بال وغیرہ پھر بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ خیال کرنا صفائی کا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، صرف مسجد کے مؤذن خادمین کی ذمہ داری ہی نہیں ہوتی، اعتکاف میں بیٹھنے والے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں اپنے لیے مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بلا وجہ سوال کرتے ہیں، مانگنے کی عادت ہوتی ہے، جو اپنی ذات کے لیے سوال کرے تو اس کو دینا جائز نہیں ہوتا، بلکہ امام اسماعیل زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مسجد کے مانگنے والے کو، مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دے تو اسے چاہیے کہ 70 پیسے اللہ تعالیٰ کے نام پر اور دے، کہ اس پیسے کا کفارہ ہو کہ اس نے یہ مسجد میں مانگنے والے کو کیوں دیا۔ لیکن اگر امام صاحب ہیں، وہ اگر کسی کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو دے دیں، تو یہ دینا جائز ہے، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بھی ثابت ہے کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے کسی دوسرے شخص کے لیے اعلان کیا اور لوگوں نے دیا۔ مسجد میں جب تک آپ اعتکاف میں ہیں، بہت زیادہ ضرورت کبھی ایسی ہو جاتی ہے تو 1 پاؤں مسجد سے باہر اگر آپ نکال لیتے ہیں تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ سر بھی اگرچہ باہر نکل جاتا ہے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جبکہ 1 پاؤں آپ کا مسجد میں ہو، اور اگر دونوں پاؤں آپ نے مسجد سے باہر نکال لیے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بے خیالی میں توجہ نہ رہی، آپ ایسے ہی مسجد سے باہر نکل گئے، فوراً یاد آیا میرا تو اعتکاف ہے، تو آپ اگرچہ بے خیالی میں نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھیے گا۔ رات کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھیں، جتنی ضرورت ہو لائٹنگ آن کرنے کی، لائٹ جلانے کی، جتنی ضرورت ہو اتنی لائٹ ہی آن کی جائے، بنا ضرورت یہ نہیں کہ ساری رات ہی مسجد روشن رہے۔ تو اس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ مسجد یہ وقف کا پیسہ ہوتا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہوتا،
کہ آپ کے جناب ساری رات ہی مسجد بالکل ہر طرف سے روشن روشن رہے، حالانکہ ضرورت تھوڑی سی لائٹنگ سے پوری ہو سکتی ہے، تو پھر اتنی لائٹ ہی آن کی جائے۔ اور بعض اوقات کئی نمازی ایسے ہوں گے جن کو آرام کرنا ہوگا، تو ان کے آرام میں بھی خلل نہ آئے۔ جدول ایک پورا بنا ہوتا ہے، اس میں آرام کا وقت بھی ہوتا ہے، عبادت کا وقت بھی ہوتا ہے، تو اسی کے مطابق اگر سارے چلیں تو اس میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہو گیا بعض اوقات چور بھی آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی چوری کر لی، چپل چرا لی یا کوئی اور آپ کی چیز چرا کر وہ بھاگا، اور آپ اس کے پکڑنے کے لیے پیچھے مسجد سے بھاگے، تو جیسے ہی آپ مسجد سے باہر جائیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن شور شرابہ بھی نہ ہو، مسجد کو اس سے بچانا بہرحال ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں بیان کرنا ہو، نعت شریف پڑھنی ہو، یا اسی طرح سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں، سنتیں یا مسائل سیکھنے کے، تو اس میں بھی دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اتنا اسپیکر اونچی آواز سے نہ ہو کہ سارے کے سارے ڈسٹرب ہو رہے ہوں، تو حتی الامکان اسپیکر کی ضرورت پڑے تو اسپیکر استعمال کیا جائے، بغیر اسپیکر کے کام چل سکتا ہو تو بغیر اسپیکر کے کام چلایا جائے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر مسجد کا اسپیکر استعمال نہ کیا جائے، اس کا خیال کیا جائے کہ یہ وقف کا پیسہ ہے، اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ مسجد کی چھت اگر گر پڑی، کبھی ایسا ہو گیا کہ مسجد کی چھت گر پڑی یا کسی نے زبردستی مسجد سے باہر نکال دیا، تو پھر ایسی صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ فوراً قریب کسی مسجد میں چلے جائیں، تو اب اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اعتکاف باقی رہے گا۔ لیکن دیر ہو گئی، ایسے ہی گھومتے پھرتے رہے ادھر ادھر، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اعتکاف کے دوران حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنا وقت نفل پڑھنے میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، ذکر و درود میں گزاریں، اور جب موقع ملے تو دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ فیضان سنت ہے، فیضان رمضان ہے، نماز کے احکام ہے، بڑی پیاری کتابیں ہیں یہ سیکھنے کے لیے، تو ان کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح سنتیں سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، وضو غسل کے احکام سکھانے کے جو حلقے ہوں تو اس میں شرکت کریں۔ تو اس طرح مختلف عبادات کرتے رہیں گے تو اس سے وقت آسانی سے گزر جاتا ہے۔ ایک ہی بندہ صرف قرآن ہی پڑھتا رہے تو یہ تھوڑا مشکل امر ہوتا ہے، نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس طرح مختلف عبادات، کبھی ذکر کرنا شروع کر دیا، کبھی تلاوت کرنا شروع کر دی، کبھی نفل پڑھنا شروع کر دیے، تو عبادات کے اندر اپنا وقت گزاریں۔ یہ نہیں مطلب کہ آپ کہاں چلو تھک گئے تھوڑی دیر دنیا کی بات چیت کر لو، کبھی سیاستدانوں میں شروع ہو گئے، کبھی آپ نے فیس بک کھول لی، کبھی ادھر ادھر کی گفتگو شروع کر دی، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ نے گھر چھوڑ کر مسجد میں کیوں آ کر بیٹھے ہیں۔ مسجد میں اس لیے تو نہیں بیٹھے ہیں نا، مسجد میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں اگر پردے لگانے کی ضرورت پڑے تو پردے بھی اس طرح لگائیں کہ نمازیوں کی جگہ نہ گھرے، کیونکہ اگر پردے اس طرح لگائے کہ نمازیوں کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی، یا مسجد کا سامان ایسے رکھا کہ نمازیوں کی جگہ کم ہونا شروع ہو گئی، تو یہ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ اگر مسجد میں چیزیں رکھی جائیں جس سے نماز کی جگہ رکے تو یہ سخت ناجائز ہے۔ تو کوشش کریں اپنا جو سامان ہے، جو جگہ بنائی جائیں انتظامیہ کی طرف سے، وہیں پر رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ سارے درمیان میں ادھر ادھر سامان رکھیں، دو چار بھی نمازی اس طرح کم ہوتے ہوتے کتنی جگہ نمازیوں کی کم ہوگی، اور پھر یہ گناہگار آپ ہوں گے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد میں شور و غل کرنا، ہنسی مذاق کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ مسجد میں ہنسنا یہ قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ 10 دن تک آپ مسجد میں رہیں گے تو کبھی ایسا ہوتا کوئی مذاق کی بات کر دیتا ہے، تو وہ یہ خاص طور پر خیال رکھیں، نہ اس طرح کی گفتگو کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں۔ آپ گھر سے آئے نیکیاں کمانے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں بے ادبی ہو، فضول باتیں ہوں اور گناہ لے کر جائیں۔ تو کوشش کریں کم سے کم بات کریں، ضرورتاً لکھ کر بھی بات کی جا سکتی ہے، اشارے سے بات بھی کی جا سکتی ہے، تاکہ مسجد میں زیادہ دنیاوی بات چیت نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح آپ کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں تو وہ پہلے سے اپنے پاس لے لیں، اپنے گھر والوں سے منگوا لیں جو جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر نہیں آتے، پھر وہ سوال کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر، کبھی اس سے مانگ لی، یار چادر دینا، بھائی وہ تیل دینا، وہ کنگا دینا، شیشہ دینا، وہ سرما ہے آپ کے پاس، عطر آپ کے پاس ہے، ارے وہ یہ چیز آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے بندے اپنی چیزیں خود لے کر آؤ۔ یہ جو مانگنے کی عادت ہے نا، یہ بہت بری ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ مجھے ایک چیز کی جو ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں،
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صوبان کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے جو راوی کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور کوڑا وہ ہاتھ سے نیچے گر جاتا تو آپ کسی سے یہ نہ کہتے مجھے اٹھا کر دے دو، بلکہ اونٹ بٹھا کر نیچے اترتے، خود اٹھا لیتے۔ اتنا سوال سے بچا کرتے تھے ہمارے صحابہ کرام۔ تو اس پر ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہم تھوڑی تھوڑی بات پر کیسے لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ یار اپنا موبائل دینا، بیلنس ہے آپ کے پاس، ایک واٹس ایپ کرنا، یہ کرنا، تو یہ چیزوں سے بہرحال اوائڈ کیا جائے۔ مسجد میں خوب تلاوت قرآن کریں، لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں اتنی بلند آواز سے تلاوت قرآن کرنا جس سے سونے والوں کو تکلیف پہنچے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اکٹھے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس میں بھی خیال یہ کریں کہ اونچی آواز سے پھر تلاوت نہ کریں، یہ پھر گناہ ہے۔ آہستہ آواز سے تلاوت قرآن کریں۔ اگر اکٹھے آپ ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو پھر آہستہ آواز سے تلاوت قرآن کریں، یا اتنی آواز سے تلاوت کریں کہ آپ کے اپنے کان سنیں بلند آواز سے۔ اسی طرح 30 میں 40 میں لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تو یہ پھر جائز نہیں ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح آپ اکٹھے مل کر رہتے ہیں، 10 دن تک آپ ساتھ رہتے ہیں، رات کو بھی سوتے ہیں اور دن میں بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی رکھیں۔ کسی کو ضرورت کسی چیز کی ہو خود آگے بڑھ کر پیش کر دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ اسی طرح ایثار کا جذبہ رکھیں، خاص طور پر کھانے کے وقت میں ایسا نہ ہو کہ بوٹیاں ہر وقت آپ اپنے آگے کرتے رہیں، دوسرا بیچارہ وہ دیکھتا رہے۔ کوشش کریں تھوڑی بوٹی کھا لیں، کسی کے آگے رکھ دیں، اس سے دل میں خوشی بھی داخل ہوگی۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کھانا کم ہو جاتا ہے، الحمدللہ ہمارے انتظامیہ کی طرف بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، امید ہے کبھی ایسا آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن بہرحال ایسا ہو جاتا ہے، خاص طور پر طاق راتوں میں پبلک بہت ہو جاتی ہے تو کبھی کبھار کھانا کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کھانا کم ہو جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ اپنے حصے کا جلدی میں پیٹ بھر لوں، باقی بیچارے بھوکے رہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، خیال کر لیں اور ایثار کا سلسلہ کریں۔ ایثار کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے آپ وہ چیز دوسرے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیں، اس کی فضیلت بڑی پیاری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، فرمایا اللہ پاک اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، تو اس بات کا خیال کریں۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی انعامات کا رسالہ پر کیا جاتا ہے، آپ لوگوں کو بھی رسالے دے دیے جائیں گے، تو روزانہ اس کا مطالعہ کریں، رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں اور اس رسالے کو پر کریں۔ اس سے انشاءاللہ خود دیکھیں گے آپ کے عمل میں بہت زیادہ نکھار پیدا ہوگا۔ اچھا اسی طرح مسجد کے فرش پر جب آپ سوئیں تو خیال یہ کریں کہ مسجد کی دری پر نہ سوئیں، مسجد کے فرش پر نہ سوئیں، بلکہ اپنی چٹائی ہو یا اپنا کوئی گھر سے کوئی چادر ہو اس پر سوئیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سونے میں بدبو آتے، آپ کے پسینہ آتا ہے تو وہ مسجد کے فرش پر لگتا ہے، بعض اوقات احتلام ہو جاتا ہے تو گندگی مسجد کے فرش پر آتی ہے، تو یہ تو ایک بری بات ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی چٹائی یا اپنی دری وغیرہ ہو وہ نیچے بچھائیں اور اس پر آپ سوئیں۔ اچھا اسی طرح گھر میں ہو یا مسجد جہاں بھی سوئیں تو ایک بات کا خیال رکھا کریں کہ پردے میں پردہ کرنے کی عادت بنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چادر ایسی رکھیں کہ جو آپ کے کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہاں تک ایک تہبند کی صورت میں آپ چاہیں تو اس کو باندھ لیں یا ویسے ہی اس کو لپیٹ لیا کریں، تاکہ رات کو جب بندہ سوتا ہے نہیں پتہ چلتا، ہر ایک کے سونے کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل عجیب انداز میں سوئے ہوئے ہوں اور دوسرے عجیب سے انداز میں دیکھ رہے ہوں۔ اور ویسے بھی آج کل کو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ایسا چھچورا یا کوئی ایسا بندہ بھی نہ آ جائے کہ وہ آپ کی اس دوران ویڈیو بنائے اور سوشل میڈیا پر چڑھا دے۔ تو یہ تو خیر میں نے سمجھانے کے لیے کہا، ایسے لوگوں کی بعید بھی نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی شرم حیا تو ہوتی نہیں، نہ یہ ہوتا ہے کسی کی عزت خراب ہو رہی ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں جی اس سے تھوڑا تفنن پیدا ہو جائے گا، مذاق مسخری ہو جائے گی، فنی ایک کلپ بن جائے گا۔ تو خیر کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کسی کو دیکھیں تو چادر اڑا دیں اور ہر ایک اپنے طور پر اس بات کا خیال کرے۔ اسی طرح ایک بات کا یہ بھی خیال کریں کہ تکیہ اپنا اپنا ہونا چاہیے، ایسے ہی اگرچہ جاگتے ہوئے بھی ایک تکیے پر 2 افراد سر رکھ کر نہ سوئیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہوتا۔
اور دیکھنے والے پر بھی اچھا تاثر نہیں پڑتا. مہذب لوگوں کی یہ ایک علامت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح اگر چھوٹی عمر کے لڑکے ہوں، امرد جسے کہتے ہیں، تو ان سے زیادہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے پاس زیادہ نہ بیٹھیں. بچوں سے آپ بیٹھیں گے تو بچوں والی باتیں کریں گے، اور پھر بچے تو بیچارے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے اپنی حرکتیں کریں گے تو بڑے انہی کی حرکتوں میں الجھ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے بھی پھر مذاق کا نشانہ بن جائیں گے. بڑے مذاق کریں گے تو بچوں کو بھی موقع ملے گا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے فتنے اس سے جنم لیتے ہیں. اپنی عزت جتنی بچائیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہے. عزت نہیں بچائیں گے خود مذاق کا نشانہ بن جائیں گے. 29 رمضان المبارک کو عید کے چاند کی جب خبر سنیں یا 30 رمضان شریف کا سورج غروب ہو جائے تو اعتکاف پورا ہو جائے تو پھر ایسا نہ ہو کہ ایسے مسجد سے بھاگے جیسے قیدی تھانے سے چھوٹ گئے یا جیل سے چھوٹ گئے، چلو آزادی ملی بھاگو مسجد سے. یہ نہ ہو. آپ نے 10 دن تک یا 9 دن مسجد میں گزارے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ آپ اس طرح مسجد سے جائیں کہ دل رنجیدہ ہو، آنکھوں سے آنسو ہوں، اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کا سلسلہ ہو کہ اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ سے بھی معافی مانگیں، اور ساتھ میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ان سے بھی معافی مانگیں، اور مسجد کے امام، مؤذن، خادمین جو ہوتے ہیں ان سے معافی بھی مانگیں. اور اس طرح جب جائیں تو پھر دوسرے آپ کو یاد کریں کہ، اور یہ کنفرم تو نہیں ہوتا نا کہ آپ نے جو اعتکاف کیا تو قبول ہی ہوا، ہو سکتا ہے قبول نہ ہوا ہو. تو اس ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ پاک کی رحمت سے. یہ لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے. تو انعام پانے کی رات ہے. اگر ممکن ہو سکے تو رات مسجد میں گزاریں. یہ بزرگان دین کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ چاند رات مسجد میں گزارتے اور عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو جایا کرتے تھے. ورنہ کم از کم رات کو موقع مل سکے تو قبرستان میں جائیں اور وہاں پر جا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ نے سارے اتنے اچھے دن مسجد میں عبادت کے گزارے، رات کو پھر آپ چھوٹے تو وہ شیطان بھی آزاد ہوا، تو اب شیطان کے ہاتھوں کھیلنا شروع ہو گئے. اب پھر آپ نے بازاروں کا، مارکیٹوں کا رخ کیا. 10 دن تک آپ 5 نمازیں، تہجد، اشراق، توابین، یہ مسجد میں آپ نے پڑھی، لیکن ایک رات میں آپ نے عشاء کی نماز بھی چلی گئی، ساری رات بھی جاگتے رہے اور فجر کی نماز بھی گول ہو گئی. تو پھر یہ دیکھ لیجئے کہ 10 دن تک آپ نے پھر کیا کمایا ہے اور کیا آپ کی تربیت ہوئی ہے. یہ ہر بندہ خود غور کر لے. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ بھی معاف کرائیے. 10 دن تک اونچ نیچ کچھ ہو جاتی ہے، ہر ایک دوسرے سے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ دل میں عزت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اگر توفیق ہونا یہ چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں. تو آپ کو پتہ ہے اتنے دن تک آپ مسجد میں بیٹھیں گے تو مسجد کی بجلی ایکسٹرا خرچ ہوگی، اے سی ہیں یہ بھی آن زیادہ ہوں گے، اور اسی طرح مسجد کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے. تو مسجد کے چندے میں اپنی توفیق کے مطابق ضرور حصہ شامل ہر ایک کو کرنا چاہیے. اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، 1000 کوئی دے سکتا ہے، 5000 دے سکتا ہے، کوئی 10 روپے دے سکتا ہے، 100 روپے دے سکتا ہے، ضرور مسجد میں دینا چاہیے. اسی طرح مسجد سے متعلقہ جو لوگ ہوتے ہیں، امام ہو، مؤذن ہو، خادم ہو، کہیں بھی آپ اعتکاف بیٹھیں تو کوشش کریں ان کی خدمت بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہری بات ہے کہ آپ کا کام جو اس طرح عبادات کا ہوگا تو آپ کے دوسرے انتظامات مسجد کے مؤذن، خادمین وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ بہت سنبھال رہے ہوتے ہیں. تو ان کی دلجوئی کے لیے اگر کچھ آپ دے دیتے ہیں تو دل سے ان کے بھی دعائیں نکلیں گی. تو اسی طرح کہیں بھی آپ آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی جگہ آپ دکان پر کام کرتے ہیں تو وہاں کے جو ملازمین ہوتے ہیں نا، وہاں ان کو ضرور یاد رکھا کریں. اپنی بلڈنگ کے چوکیدار کو ضرور یاد رکھا کریں. خاص طور پر عید والے دن ہر ایک یوں سمجھے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری ہیلپ کہاں سے ہوتی ہے، تو خود آگے بڑھ کر ان کی ہیلپ کر دینی چاہیے. اس سے دعائیں دل سے ملتی ہیں. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ کوشش بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا عمل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ مسجد میں یہ جو چاند رات ہے مسجد میں گزارا کرتے تھے. ممکن ہو سکے تو گزاریے، ورنہ پھر آپ کوشش کریں کہ فجر کی، عشاء کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح حدیث پاک کے مطابق ساری رات عبادت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا. اعتکاف کرنے والوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کو جائیں. 30 رمضان ہو بھی جائے تو مغرب کے بعد جانے کی بجائے عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں،
کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ مغرب کے بعد ہی چلے جاتے ہیں تو پھر عشاء کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. تو خاص طور پر نمازوں کی پابندی کریں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ عورتوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ عورتیں جب گھر میں اعتکاف میں بیٹھیں تو عورتیں ایک مخصوص جگہ کر لیں جسے مسجد بیت کہتے ہیں. تو عورتیں وہاں سے بلا ضرورت باہر نہیں جا سکتی. بلا ضرورت باہر جائیں گی تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورتوں کا یہ بھی اور جس طرح مردوں کے لیے ہے کہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں تو اگر فنائے مسجد میں غسل خانہ ہو تو وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں, عورت نہیں کر سکتی. عورت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگرچہ اٹیچ بات ہو جائے گی تو اس کا غسل اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح عورت کے لیے جو جگہ خاص کی گئی مسجد بیت تو وہاں پر ہی وہ رہے گی. اچھا, عورت کا یا مرد کا اگر اعتکاف کے دوران روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ ٹوٹ گیا, غلطی سے ٹوٹا یا جان بوجھ کر توڑا, تو روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. یہ کس اعتکاف کے لیے؟ جو سنت اعتکاف ہے, جو 10 دن کا اعتکاف, اس کی بات کر رہا ہوں. باقی جو نفلی اعتکاف 2 دن 4 دن 5 دن کے اعتکاف بیٹھتے ہیں تو اس کا تو خیر ایسا شرط نہیں ہے روزہ. لیکن بہرحال رمضان میں جب آپ اعتکاف بیٹھیں تو روزہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو اس روزے کی قضا کرنا پڑتی ہے. عورتیں اگر اعتکاف میں ہوں اور اس دوران ٹیبلٹ وغیرہ استعمال کرتی ہیں تاکہ پاکی کے دن ان کے برقرار رہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے, اس کی شریعت میں اجازت ہوتی ہے. اور اسی طرح عورتوں کے حوالے سے اور بھی کچھ مسائل ہیں تو وہ پھر اگر مطالعہ کیا جائے, اپنے دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے اعتکاف کے بارے میں, اعتکاف اور روزہ کے بارے میں, دارالافتاء اہل سنت کے اس میں فتاوی ہیں, اس کا مطالعہ کر لیا جائے, انشاءاللہ معلومات حاصل ہوگی. رب تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور زندگی میں بار بار اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ جب ہم یہ رمضان حرم پاک میں گزاریں, مکہ مدینہ میں گزاریں, کاش کہ مسجد نبوی میں اعتکاف کی سعادت ملے اور پھر عیدی کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور عید کے طور پر آقا دو عالم علیہ السلام کے در پر حاضر ہو کر مغفرت کی بھیک مل جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.